السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز میں محمد مالک۔ آج تو سارا دن آپ میں سے بہت لوگوں نے لائیو ٹرانسمیشن دیکھی ہوگی سپریم کورٹ کی۔ دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ایک پش بیک اب نظر آ رہا ہے جوڈیشری کا، سپیریئر جوڈیشری کا، ایگزیکٹو کے اگینسٹ کہہ لیں، اگینسٹ تو نہیں، لیٹ سے اپنی جگہ دوبارہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا 6 ججز ہائی کورٹ نے ایک خط لکھا تھا سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کو، اور ان کو بتایا کہ ہمارے پہ کس طرح کچھ گھروں میں کیمراز نکلے، ریکارڈنگ ڈیوائسز نکلی اور انٹرفیرنس کی بات ہوئی، اسپیسیفک نام دیے، اسپیسیفک انسٹنسز دیے، کوئی جنرلٹی میں بات نہیں تھی۔ اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ اس زمانے میں جب یہ بات ہوئی، یہ 2023 کی گرمیوں کی بات ہے، تو اس وقت تمام ریلیونٹ لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا، اور انٹرسٹنگلی وہ تمام لوگ ابھی بھی انہی نوکریوں پہ ہیں، یعنی کہ اس وقت کے لاء منسٹر طاہر صاحب وہ اب بھی لاء منسٹر ہیں، اس وقت کے ڈی جی آئی بی اب بھی ڈی جی آئی بی ہیں، اسی طرح اٹارنی جنرل اس وقت بھی یہی اٹارنی جنرل تھے ایوان صاحب، آج بھی یہی ہیں۔ ان تمام لوگوں سے یہ بات ہوئی، بیکاز جب یہ 6 لوگوں کا خط آیا تو ایسے لگا کہ شاید ایک دم سارا نظام حرکت میں آ گیا اور سب کچھ ہو گیا، لیکن پھر اب نظر یہ آ رہا تھا کہ سال 1.5 سال ہو گیا اس بات کو، اور جب فرسٹریٹ ہو گئے ججز تو پھر باتیں کھل کے آ گئیں۔ آج کافی زیادہ باتیں ہوئیں، اور ایسی باتیں ہوئیں جہاں چیف جسٹس صاحب نے اور باقیوں نے کہا، جسٹس منصور، دوسرے لوگ، جب انہوں نے کہا کہ جی اب ہمیں ایک سٹینڈ لینا ہوگا، یونائٹڈ سٹینڈ لینا ہوگا، اس پہ لائنز ڈرا کرنی ہوگی۔ چلیں اچھی بات ہے، دس از اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن میں اس پہ بھی بات کروں گا۔ پھر جو پولیٹیکل فرنٹ پہ چیزیں ہو رہی ہیں، اب اطلاعات آ رہی ہیں، پہلے تو آپ کو پتہ ہے اتوار والے دن، چھٹی والے دن بہت ضروری تھا، پورا ملک رک گیا ہوا تھا، تو اسحاق ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا گیا۔ آج اطلاعات آ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پولیٹیکل ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے پرائم منسٹر کا، اور اسی طرح جو پارٹی کے اندر اور چینجز ہیں، سیکرٹری جنرل خواجہ سعد رفیق کا نام آ رہا ہے، تو بہت لوگوں کا خیال ہے کہ جو پارٹی جب میاں صاحب خود پریزیڈنٹ بن جائیں گے 11 مئی کو، جب ایکسپیکٹڈ ہے کنونشن اور اس میں فیصلہ ہوگا، خواجہ سعد رفیق از آلسو ہاکس کے اندر گنے جاتے ہیں۔ پھر پچھلے دنوں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب بھی بیانیہ دیں گے، پارٹی کا بیانیہ نیا یا پرانا، تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید ادھر بھی ایک ہاکش لائن پہ جا رہے ہیں۔ اور جب رانا ثناء اللہ صاحب نے خاص طور پہ کہا کہ ہمارا تو بیانیہ جو مزاحمت کا تھا وہ تو لے گئے عمران خان صاحب، تو اس کا نتیجہ پھر ہم بھگت رہے ہیں، تو کیا اب چیزیں دوبارہ ٹائٹ کی جا رہی ہیں اراؤنڈ دا پرائم منسٹر؟ کیا ان کے اختیارات کم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ آج ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ خبر ملی۔ بات یہ، جب میں نے بھی کافی کرٹیسائز کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا بنایا جانا، اور اس کی کافی وجوہات ہیں، لیکن آج کچھ لوگوں سے، بڑے ہی ریلیونٹ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو اتنا کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کے اندر جو پیپل ان دا نو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ راستہ روکا گیا ہے۔ تو ظاہر اگلا سوال بنتا تھا کس طرح راستہ روکا گیا؟ تو کچھ ایسی باتیں سنی کہ شاید کہ جی کوئی بن رہی تھی گیم، کوئی نام چل رہا تھا کہ شاید محسن نقوی صاحب کا نام کہیں سے چل رہا تھا کہ ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا جائے، تو اسحاق ڈار کا نام لگا کے اس موو کو بلاک کیا گیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو دل کو نہیں لگ رہی بات، بٹ یہ ایک بڑی کریڈیبل کہیں سے آئی ہے، اس لیے میں کہا میں آپ سے شیئر کر دوں۔ تو دوسری طرف پی ٹی آئی کو ہم دیکھتے ہیں، ایبسولوٹ کنفیوژن نظر آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے بات ہوگی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوگی۔ عبیر خان صاحب نے کمیٹی بنا دی، پھر وہ کہتے ہیں جب بات ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر شہریار آفریدی نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہم بات کریں گے تو آرمی چیف سے کریں گے یا ڈی جی آئی سے بات کریں گے۔ اس پہ پھر ان کی اپنی پارٹی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ہو کیا رہا ہے؟ ایبسولوٹ کنفیوژن کیا ہے؟ اپوزیشن کا کنفیوژن سمجھ آتا ہے، عمران خان اندر ہیں، پارٹی کے اندر لیڈرشپ کا ایک کرائسس ہے، تتر بتر لوگ اوپر نیچے ہوئے ہیں، پھر اندر گروپنگ ہے۔ رولنگ پارٹی میں کنفیوژن کیوں ہے؟ رولنگ پارٹی میں اچانک جن کو آپ نے فنانس منسٹر نہیں بنایا، اگر نقوی صاحب والی بات میں سچائی ہے بھی، تو تب بھی پھر ڈار صاحب کو کیوں چنا گیا؟ جن کو آپ نے فنانس منسٹر نہیں بنانا تھا، ان کے پاس اب لگتا ہے کہ پاکستان میں عہدے کم ہو گئے ہیں، لیکن ابھی شاید اور آئیں گے۔ اس سے ڈار صاحب اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ فارن منسٹر بھی ہیں، وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں سینٹ کے اندر، اور اس کے علاوہ وہ امپورٹنٹ کمیٹیز بھی ایک ایک کر کے ٹیک اوور کرتے جا رہے ہیں۔ تو واٹ از گوئنگ آن؟
تو کوشش کریں گے کہ آج ہم آپ سب سے اس پہ کوئی کلیئرٹی کریں. ہمارے ساتھ محسن بیگ صاحب ہیں, بہت شکریہ آپ کا. مظہر ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے, اور ماریا میمن ہیز جوائنڈ اس. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بھی آزادی, عدلیہ کی آزادی سے اس کا تعلق بڑا گہرا ہے. آج جب میں چیف جسٹس صاحب کو سن رہا تھا اور باقی ججز کو سن رہا تھا, اور وہ بڑے کیسز کی بھی چیف جسٹس نے پوائنٹ کیا, فلانی پٹیشن تب کیوں نہیں لگی, وہ نہیں لگی, تو آج ایک اور ڈیولپمنٹ تھی, اور چانس کی بات ہے کہ آج جب وہ ڈیولپمنٹ ہوئی اسی دن سپریم کورٹ میں اتنی بڑی ساری باتیں ہوئی جوڈیشل انڈیپینڈنس کی, اور وہ تھا شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ. آج ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن موو ہم نے کی ہے, حامد بیر نے کی ہے, اس میں میں شامل ہوں, اس میں کاشف عباسی شامل ہیں, اس میں عمران ریاض شامل ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور دوست بھی اس کو جوائن کریں گے جیسے اسے سب کو پتہ لگ رہا ہے, جس کے اندر ہم نے ہائی کورٹ سے جوڈیشل کمیشن مانگا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس کو انویسٹیگیٹ کرے, بیکاز جو معاملہ ہم سپریم کورٹ میں لے کے گئے تھے وہ ابھی تک ہمیں اس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. یہ 23 اکتوبر 2022 کو شہید ہوا تھا ارشد شریف. اس کے بعد بڑے ایشو چلے, پھر سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چلا گیا, پھر جناب آپ کو یاد ہے پہلے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنی, وہ کینیا گئی, وہ کینیا سے واپس آئی, پھر کہا گیا کینینز جو ہیں وہ شاید اتنا کوآپریٹ نہیں کر رہے. پھر جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو ہم اس دن عدالت میں تھے, تو سپریم کورٹ میں فورن آفس کے لوگ آئے, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کینین گورنمنٹ سے زیادہ بات کیوں نہیں کر رہے, تو ان کا دیکھیں ہم کینیا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ڈپلومیٹک, اور جتنے انٹرنیشنل لیول پہ ووٹنگ ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے, کینیا ہمیں سپورٹ کرتا ہے, تو ہم اس کو بڑے دھیرے سے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ بات تب اٹھی تھی جب ہم لوگ کہتے تھے کہ اب UN کی اس پہ انویسٹیگیشن مانگیں, تو اس پہ وہاں پہ یہ عذر دیا گیا کہ کیونکہ اگر UN کی ہم انٹرونشن کرواتے ہیں تو پھر یہ ایک تھوڑا سا ایگریسو ٹیکٹک ہوگا. چلیں بات مان لی, سب کچھ ہو گیا. پھر نومبر کے اندر, میں پچھلے سال کے نومبر کی بات کر رہا ہوں, اب کل سے جون شروع ہو جائے گا. ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک اپلیکیشن ڈالی سپریم کورٹ میں کہ ہیئرنگ کریں آپ, اور جلدی ہیئرنگ, ہمیں پتہ لگے کہ معاملات کہاں پہ ہیں, اور مانگا گیا کہ اگلے ہفتے میں ہیئرنگ کر لیں سب کچھ. وہ ہیئرنگ آج تک نہیں ہوئی. یہ نومبر کی بات کر رہا ہوں, دسمبر, جنوری, فروری, مارچ, اپریل, 5 مہینے ہو گئے, اس پہ کچھ نہیں ہوا. آج ہم گئے ہیں ہائی کورٹ میں, آپ بھی دعا کیجئے, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں ہمیں ایک اچھا فیوریبل رسپانس چیف جسٹس صاحب نے دیا ہے, اور انہوں نے ابھی رپورٹ منگوائی ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا آرڈرز ہیں, کیا چیزیں ہیں, تاکہ کوئی کلیش نہ ہو, تو بھی ہوپ کہ شاید ہمیں وہ جوڈیشل کمیشن مل جائے, شاید کوئی انکوائری ہو جائے. لیکن میں جب سن رہا تھا چیف جسٹس صاحب کو, باقی سپریم کورٹ کے ججز کو, تو میں نے کہا باقی چیزیں چھوڑیں, آپ کیسے ISI کو رین ان کر رہے ہیں, کیسے IB کو, کیسے ایگزیکٹو کو, ایک مسئلہ جو ایک شہادت کا ہے اس پہ تو کر سکتے ہیں آپ, کس نے آپ کے ہاتھ روکے ہوئے. اینی وے, میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک تو یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے.